بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ غسال کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ میت کو غسل دینے والا شخص کیسا ہو؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میت کو غسل دینے والا شخص نیک اور ایماندار ہونا چاہیے۔ کوئی شخص جب میت کو غسل دیتا ہے تو غسل دینے والا بندہ نیک ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، اور پھر وہ میت کو غسل دینا شروع کرے۔ غسل سے پہلے اچھا لباس زیب تن کرے، خوشبو لگائے، ہو سکے تو اپنے سر پہ امامہ شریف باندھ لو۔ اگر امامہ شریف باندھنا نہیں آتا یا میسر نہیں ہے تو سر پہ ٹوپی لازماً پہن لے اور پھر میت کو غسل دے۔ ممکن ہے کہ جس بندے کو، جس میت کو یہ غسل دینے جا رہا ہے وہ میت اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، کوئی نیک و صالح ہو، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو۔ اس بندے سے اللہ، اس کے رسول اتنے راضی ہوں کہ اسے معلوم نہ ہو، اور یہ بندہ خوش نصیب بن جائے کہ اللہ کے ولی کو، نیک اور صالح کو، اور اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے والے بندے کو غسل دے رہا ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہے کہ میت نیک اور صالح ہے، اللہ کا ولی ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، کوئی نمازی ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، تو اس بندے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں ملائکہ اترتے ہیں۔ اگر ہم گندے مندے کپڑوں میں، بدبودار لباس کے اندر اور بے وضو کیے ایسے ہی اسے غسل دینا شروع کر دیں گے تو اس ہمارے گندے لباس میں غسل دینے سے، بدبودار لباس میں غسل دینے سے آنے والے فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ فرشتے ہمیشہ پاک جگہ پر نازل ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب میت کو غسل دینے کا موقع ملے تو خود اپنا لباس اچھا پہنے اور باوضو ہو جائیں، خوشبو لگا لیں، سر پہ امامہ یا ٹوپی پہن لیں، کیونکہ میت کو غسل دینے کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ جو بندہ میت کو غسل دیتا ہے ثواب کی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ، وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے شکم اطہر سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ